السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا رسول بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم: الفرق بين العبد والكفر ترك الصلاة، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة عماد الدين۔ الحدیث۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، بڑائی، عظمت، جلالت اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ذوالجلال والاکرام، اللہ ارض و سما کے رب کے لیے خاص۔ ان گنت بے شمار درود و سلام امام کائنات، نبی کائنات، رحمت کائنات، امام الانبیاء والمرسلین، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور آپ کے تابع جملہ انبیاء اور رسول کے لیے اللہ کی رضوان و غفران، اللہ کے انعامات و احسانات، اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کے جمیع نیکوکار بندوں کے لیے، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرات ازواج مطہرات، حضرات اہل بیت اعظام، محدثین، مفسرین اور قیامت تک آنے والے اللہ کے جملہ ابرار بندوں کے لیے۔ مختصر حمد و صلوات کے بعد، جیسا کہ آپ نے سماعت فرمایا، آج کے اس بیان کا عنوان اور اس وعظ و نصیحت برے پروگرام کا مضمون وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، اہل ایمان، اہل تقوی، نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی، آپ نے فرمایا اسلام اور بندے کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ دوسرا ارشاد گرامی فرمایا نماز دین کا ستون ہے۔ من اقام الصلاۃ فقد اقام الدین، جس نے نماز کو قائم رکھا اس نے دین کے ستون کو قائم رکھا۔ ومن ترک الصلاۃ فقد ہدم الدین، اور جس نے نماز کو چھوڑ دیا اس نے دین کے ستون کو گرا دیا۔ حضرات محترم، اللہ وحدہ لا شریک کی عبادات میں سے سب سے پہلی عبادت جو مسلمان پر فرض ہوتی ہے وہ نماز ہے۔ آپ حضرات یقیناً رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سنتے بھی رہتے ہیں، یاد بھی کرتے ہیں اور مطالعہ بھی کرتے ہیں۔ صحیحین کی مشہور و معروف حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، اور ان میں سے اولین اللہ وحدہ لا شریک کی توحید کا اقرار و اعتراف، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ، اللہ کی الوہیت، اللہ کی یکتائی، اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی شہادت دینا۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا۔ نماز یہ دین اسلام کا دوسرا رکن ہے۔
اور جیسا میں نے عرض کیا اللہ کی عبادات میں سے مسلمان پر سب سے پہلی عبادت وہ نماز ہی فرض ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر آپ سمجھیں اللہ تعالیٰ جل شانہ آج کسی یہودی کو اسلام قبول کرنے کی توفیق دیتا ہے، اللہ کسی عیسائی کو مسلمان ہونے کی سعادت سے مالا مال کرتا ہے، اللہ کسی بنی ہندو کو مسلمان ہونے کی توفیق دیتا ہے، تو آپ دیکھیں اس کے مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت اس پر نماز فرض ہوگی۔ اگر وہ رمضان ہے، جس دن مسلمان ہوا دوسرے دن کا وہ روزہ رکھے گا۔ اگر وہ مستطیع ہے، صاحب استطاعت ہے، صاحب نصاب ہے، سال گزرنے کے بعد اس پر زکوٰۃ آئے گی۔ مستطیع ہے تو جب حج کا وقت آئے گا اس پر حج فرض ہوگا، اس کی ادائیگی اس پر لازم ہوگی۔ لیکن مسلمان ہونے کے بعد سب سے پہلی عبادت پر جو اس پر فرض ہوئی ہے وہ نماز ہے۔ میرے بھائیو، نماز جہاں یہ دین کا ستون ہے، وہاں ایمان و اسلام کی نشانی ہے۔ اس نماز سے انسان پہچانا جاتا ہے کہ یہ مسلمان ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے تو ارشاد فرمایا کہ الفرق بین العبد والکفر ترک الصلاۃ، مسلمان ایک انسان اور اسلام کے درمیان اگر کوئی فرق کرنے والی چیز ہے وہ نماز ہے۔ نمازی مسلمان ہے اور بے نماز مسلمان نہیں ہے۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کا تعاقب کرتے ہیں، پیچھا کرتے ہیں، مخالفت میں پیش ہیں۔ جب اہل اسلام مومنین مومنات مسلمین مسلمات نے مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ سفر کیا تو پیچھے ابو سفیان مسلمانوں کی مخالفت میں تعاقب میں جاتا ہے۔ القصہ نوبت یہاں تک پہنچی کہ ہرقلہ شاہ روم نے اپنے دربار میں حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ جو اس وقت کفر و شرک کے نمائندہ تھے ان کو بلایا، اور اسی طرح مسلمان کے نمائندوں کو بھی بلایا۔ 10 سوال کیے اور ان 10 سوالوں میں سے ایک سوال یہ تھا کہ بتاؤ تمہیں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، رسالت کا دعویٰ کرتا ہے، وہ کہتا ہے میں کہ اللہ کا بھیجا ہوا نبی ہوں، بتاؤ یہ تمہیں کہتا کیا ہے، تمہیں دعوت کیا دیتا ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جہاں دیگر محاسن کی دعوت کا ذکر کیا، وہاں سب سے پہلے نمبر پر یہی کہا کہ ہمیں نماز پڑھنے کی تعلیم دیتا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی توحید کا درس دینے کے بعد، اپنی نبوت اور رسالت کا پیغام دینے کے بعد آپ سب سے پہلے ہمیں نماز کا حکم کرتے ہیں۔ اس سے ثابت ہوا کہ واقعی اسلام میں نماز کی ایک اہمیت ہے۔ اہمیت کیوں نہ ہو جب یہ ایمان و اسلام کی نشانی ہے، علامت ہے، تو اسلام میں یہ اہم ہے، یہ اسلام میں اہم ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت ہے۔ رومیوں سے جنگ ہوئی اور رومی سپہ سالار نے ایک جاسوس عربی النسل تیار کیا، کہا جاؤ مسلمانوں کے شب روز نوٹ کرو، ان کی ڈائری تیار کرو اور مجھے بتاؤ کہ یہ مٹھی بھر لوگ سینکڑوں ہزاروں پر غالب آ جاتے ہیں، اس کا راز کیا ہے، مجھے ان کی ڈائری چاہیے۔ چنانچہ وہ عربی نسل جاسوس بڑے آرام سے مسلمانوں میں رہا اور ان کے شب و روز نوٹ کرتا رہا۔ جتنا دن اس کو ڈائری لینے کی ضرورت تھی وہ قیام پذیر رہا۔ جب اس کا مقصد پورا ہو گیا وہ واپس گیا اور اپنے سپہ سالار کے سامنے کھڑا ہے۔ اب یہ مسلمانوں کی ڈائری پیش کر رہا ہے۔ کیا کہتا ہے باللیل رہبان وبالنہار فرسان، کہ مسلمانوں کی ڈائری یہ ہے کہ ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں گزرتی ہیں۔ اب یہ رات کی عبادت، یہ اشارہ ہے نماز تہجد کی طرف۔
نماز تہجد کی طرف. آپ حضرات کو وہ حدیث یاد ہے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا افشوا السلام, افشوا السلام, سلام عام کرو. سلام یہی ہے, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور ہمارے بگڑے ہوئے معاشرہ میں اس پرفتن دور میں سلام اسلامی یہ سلام یہ بھی تبدیل ہو چکا ہے. اللہ معاف فرمائے, تبدیل ہو چکا ہے. گالی گلوچ سے ایک دوسرے کو بلایا جاتا ہے, ایک دوسرے کو جواب دیا جاتا ہے. اور یہ اسلامی شعار یہ سلام اب یہ معدوم ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و ایمان میں رکھے, اللہ بچائے. تو اب وہ کیا کہتا ہے, یہ ہے نماز تہجد کی طرف اشارہ. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد گرامی افشوا السلام, افشوا السلام وفی حدیث علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا سلام کو عام کرو, جس کو جانتے ہو اس کو بھی سلام کرو, اور جس کو نہیں جانتے, جس سے جان پہچان نہیں ہے, اس کو بھی سلام کرو. افشوا السلام. فرمایا دوسری بات وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وفی روایت علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا کھانے کو عام کرو, کھانا کھلانا عام کرو. یہ سخاوت کھانے والی عام کرو, جس کو پہچانتے ہو اس کو بھی کھانا کھلاؤ, اور جس کو نہیں پہچانتے اس کو بھی کھانا کھلاؤ. فرمایا تیسری چیز وصل الارحام, یہ رشتے جوڑ کے رکھو, ان کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. رشتے جوڑو, توڑو نہیں. فرمایا چوتھی چیز وصلوا باللیل والناس نیام. فرمایا لوگ رات کو سوئے ہوئے ہوں, تم اٹھ کر کے نماز پڑھو. اب جس نے یہ چار کام کیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تدخل الجنت بالسلام, بغیر روک ٹوک کے تم جنت کے اندر چلے جاؤ, تم سے کوئی نہیں پوچھے گا. اللہ تعالیٰ جل شانہ کی ذات گرامی اپنی جنت کے دروازے ایسے محاسن اور خوبیوں کے مالک مسلمان مرد و خواتین کے لیے فرمایا اللہ تعالیٰ جل شانہ کھول دیتے ہیں. تو میرے بھائیوں نماز اسلام میں کیا اہمیت رکھتی ہے. تو اب وہ کیا کہتا ہے جاسوس, کہتا ہے باللیل رہبان وبالنہار فرسان. مسلمانوں کی راتیں نماز میں گزرتی ہیں. اب یہ نماز تہجد کی طرف اشارہ ہے. ظاہر ہے جو مسلمان نماز تہجد کا اہتمام کرتا ہے, التزام کرتا ہے, کبھی اس سے پنجگانہ نماز چھوڑ نہیں سکتی. سچی بات ہے, بلا ساختہ اس سعودی حکومت کے حق میں دعائیں نکلتی ہیں. اللہ تعالیٰ جل شانہ اس یمن کے فتنے میں بھی اللہ تعالیٰ اس حکومت کو کامیاب کرے. اللہ خصوصی نصرت فرمائے, مدد فرمائے. اور الحمدللہ جملہ اہل اسلام, پوری دنیا کے اہل اسلام, مرد و خواتین, بچہ تقدس حرمین شریفین پر جان دینا اپنی سعادت سمجھتا ہے. اللہ اکبر. پاکستان میں اس یمن کی جنگ کے حوالے سے ماشاءاللہ مرکز جمعیت اہل حدیث پاکستان نے جلوس نکالے, احتجاج نکالے اور پروگرام بنائے. اور وہاں منظر دیکھنے والا تھا کہ مرد تو مرد رہے, جوان جوان رہے, بوڑھے بوڑھے رہے, حرمین شریفین کے تقدس پر اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے چھوٹے بچے بھی تیار ہوئے, خواتینوں نے بھی اعلان کیا. اللہ اکبر کبیرہ. اللہ یہ بے ساختہ دعا نکلتی ہے. اللہ اس حکومت کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. دیکھیں آذان ہوتی ہے, اب دکاندار دکانداری نہیں چلا سکتا. اللہ اکبر. یہ نظام اس سعودی حکومت میں دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ اس حکومت کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھے. مسلمان بھائیوں سچی بات ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جب آذان ہو جائے فَسَعُوا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ. اگر یہ جمعہ کے متعلق ہے, لیکن بہرحال اس کے پیش نظر یہ عمومی مسئلہ بھی یہی ہے کہ مسلمان تاریخ شاہد ہے, مسلمان صحابہ کی سیرت شاہد ہے, ان کا کردار شاہد ہے. اگر کوئی دکانداری کر رہا ہے, آذان کی آواز ہوئی دکان بند کر دی, کوئی کھیتوں میں ہل چلا رہا ہے, ہل بند کر دیا اور بیل کھڑا کر دیا اور نماز کے لیے روانہ ہوا. اور الحمدللہ اسی نظام صلاۃ کو اس حکومت نے اپنایا ہے. آج کوئی شخص اذان کے بعد دکانداری نہیں کر سکتا, اور اگر وہ دکانداری کرے تو اس کا انجام نتیجہ آپ جانتے ہیں. بہر صورت میرے بھائیوں, جو مسلمان تہجد کا اہتمام کرے اس سے پنجگانہ نماز نہیں چھوڑ سکتی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ارشاد فرمایا, دیکھیں نماز کی ایک حیثیت ہے بحیثیت مسلمان ہونے کے نماز ادا کرنا, اور دوسری حیثیت ہے اللہ معاف فرمائے, اللہ اپنی حفظ و ایمان رکھے, اللہ کسی کو منافق نہ بنائے. آمین ثم آمین. ایک ہے
نماز بحیثیت صحیح مسلمان ہونے کے ادا کرنا، اور ایک حیثیت ہے بحیثیت منافق کے نماز ادا کرنا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ يُرَاءُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا۔ اب مسلمان وَفِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ، مسلمانوں کی نماز میں خشوع ہوگا، الہا و تضرع، تعدیل ارکان، اور ماشاءاللہ بڑی خوش اسلوبی سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق مسلمان نماز ادا کرتا ہے۔ قیام صحیح ہے، رکوع صحیح ہے، سجدہ صحیح ہے، سب کچھ صحیح ہے، تعدیل ارکان ہے، سب کچھ ہے۔ ایک مسلمان کے مقابلہ میں منافق کی نماز کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے بیان فرمایا جب اٹھتے ہیں تو ٹوٹے ہوئے دل سے اٹھتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، مجبور ہو کر کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں، اور پھر آداب نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، آداب نماز کا کوئی خیال نہیں ہے، نہ قیام صحیح ہے، نہ رکوع صحیح ہے، نہ سجدہ صحیح ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز چور، نماز چور۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چور تو مال کا ہوا کرتا ہے، نماز کا چور؟ آپ نے فرمایا ہاں نماز کا چور، اللہ اکبر، جو صحیح قیام نہ کرے وہ قیام کا چور ہے، جو صحیح رکوع نہ کرے وہ رکوع کا چور ہے، جو صحیح سجدہ نہ کرے وہ کیا ہے کہ سجدے کا چور ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنا دیر رکوع میں لگایا کرتے تھے، اسی طرح اتنا دیر رکوع کے بعد آپ کھڑے ہونے میں لگایا کرتے تھے، جتنا دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں لگایا کرتے تھے، اتنا دیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے بعد دو سجدوں کے درمیان یہ بیٹھنے میں لگایا کرتے تھے۔ میرے بھائیو، نماز ہو صحیح بات ہے، نماز محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بھائیو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمیع احکام اپنی امت کو سکھائے، اپنی امت کو بتائے۔ فرمایا خذوا عنی مناسککم، میری امت کے لوگوں مسائل حج میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو۔ اللہ اکبر، دین استاد کی طرح تربیت دے کر کے، ٹریننگ دے کر کے، اچھی طرح سمجھا کر کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دین سمجھایا، اپنی امت تک دین پہنچایا۔ نماز کا وقت آیا، صحیح بخاری میں حدیث موجود ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نماز پڑھانے کے لیے، امامت کرنے کے لیے کہاں تشریف لے گئے؟ ممبر خطبہ پہ، جمعہ کے ممبر پر تشریف لے گئے نماز پڑھانے کے لیے۔ حدیث میں آتا ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیام ممبر پر فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع ممبر پر فرمایا، اور جب سجدے کا نمبر آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ممبر سے نیچے اترے اور آپ نے نیچے سجدہ فرمایا، دو سجدے کر کے پھر آپ ممبر پر تشریف لے گئے، قیام ممبر پہ، رکوع ممبر پہ، اور سجدے ممبر سے نیچے، پوری نماز آپ نے پڑھا کر کے ارشاد فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میری امت کے لوگوں، میرے صحابہ، میرے شاگردوں، نماز ویسی پڑھو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے، نماز ایسی پڑھو، اور جس عمل پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل اور آپ کی تقریر کی مہر نہیں ہوگی، وہ عبادت اللہ کے ہاں قبول نہیں ہے۔ میرے بھائیو، نماز ہے، اگر قول فعل تقریر کی مہر نہیں ہے تو نماز نہیں، اگر روزے پہ مہر نہیں وہ روزہ نہیں، حج زکوٰۃ پہ مہر نہیں وہ حج زکوٰۃ نہیں، عمرہ حج پہ مہر نہیں وہ عمرہ حج نہیں۔ عمل اللہ کے ہاں وہ قبول ہے جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول فعل اور تقریر کی مہر لگی ہوئی ہوگی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اسلام میں اہم ہے۔ ایک حدیث میں پیش کرتا ہوں، اسی سند کے متعلق میں کچھ نہیں عرض کر سکتا، شاید زیادہ جانتے ہیں۔ جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، سنت کی اہمیت آپ سمجھیں، اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے بھائیو، اسی لیے تو آپ نے فرمایا من احب سنت فقد احبنی، جس نے سنت سے پیار کیا اس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا۔
ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جس نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کیا وہ جنت کے اندر میرے ساتھ ہوگا۔ اب ہر مسلمان کی خواہش ہے، اللہ وہ صحابی نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور کچھ نہیں مانگتا اللہ سے، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں، اللہ اکبر، آپ کی رفاقت چاہتا ہوں۔ ہر مسلمان کی یہ خواہش ہے، اللہ اکبر۔ دعا کرتے ہیں، دعا کرنے والے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ دعا کی، قیامت تک امت دعا کرتی رہے گی، اللہم ارزقنی شہادۃ فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور میرے بھائیو، جامع ترمذی میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دستہ تیار فرمایا اور اس کو ایک مہم پر جانے کے لیے آپ نے امر فرمایا، اور ان کا امیر حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ شہدائے صحابہ میں سے شہید اسلام ہیں۔ آپ نے فرمایا صبح کی نماز پڑھتے ہی تم اپنی مہم پہ چلے جانا، مدینہ سے باہر اپنی مہم پہ چلے جانا صبح کی نماز پڑھتے۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے تمام ساتھیوں کو روانہ کر دیا، اور اس دن اگلے دن جس دن روانگی تھی اس دن نماز جمعہ کے دن تھا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا ہو سکتا ہے اللہ سے ہم شہادت مانگتے ہیں، یہ زندگی کا آخری دن ہو، اللہ تعالیٰ شہادت قبول فرما لے، میں اللہ کی راہ میں شہید ہو جاؤں تو کیوں نہ ہو جمعہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت و خطابت اور مسجد نبوی مدینہ الرسول کے اندر ادا کر لوں۔ چنانچہ آپ اسی مقصد کے لیے آپ ٹھہر گئے، اپنے تمام ساتھیوں کو آپ نے روانہ کر دیا۔ جب روانہ کر دیا تو جمعہ پڑھا، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عبداللہ بیٹھا ہوا ہے، عبداللہ ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ نے بلایا، نماز کے بعد بلایا، عبداللہ کیا بات ہے تو نہیں گیا؟ اور کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تمام ساتھیوں کو بھیج دیا ہے، روانہ کر دیا ہے، اور میں اسی مقصد کے لیے ٹھہر گیا ہوں، ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری جمعہ ہو، آپ کی امامت میں، آپ کی خطابت میں، آپ کی مسجد میں مدینہ الرسول میں یہ میں جمعہ ادا کر لوں۔ یہ کتنا بڑی سعادت کی بات ہے۔ رسول کریم نے فرمایا عبداللہ سن لے، اب سنیں سنت کی اہمیت کیا ہے میرے بھائیو، سنت کی اہمیت کیا ہے، اسلام میں سنت کا مقام کیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کرنے سے مسلمان کو کیا اعزاز ملتا ہے، اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا عبداللہ سن لے، اگر یہ زمین و آسمان کی ساری فضا سونا بن جائے، زمین و آسمان کی ساری فضا سونا بن جائے، اور اس سارے سونے کو تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دے، فرمایا ان لوگوں کے اجر و ثواب کو تم نہیں پہنچ سکتا، نہیں پا سکتا جو میرے کہنے سے صبح کی نماز پڑھتی چل دی۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیو، سنت اسلام میں اہم ہے۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا نماز پڑھائی، پوری نماز پڑھائی۔ پوری نماز پڑھانے کے بعد آپ نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، میرے شاگردوں، میرے صحابہ، میری امت کے لوگوں، اور یہ میرا قیامت تک پیغام پہنچنے والا، فرمایا یہی پیغام ہے، جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح تم نماز پڑھو، اسی طرح تم نماز پڑھو۔ اللہ اکبر۔ سچی بات ہے، سچی بات ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سر آنکھوں پہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات و فرامین پوری امت مسلمہ کے لیے نجات کا باعث ہیں، کامیابی کا ذریعہ ہیں، اور انسان اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چل کر کے سچی بات ہے اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے، اللہ کے ہاں سرخرو ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ویسی پڑھو جیسے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ اب دیکھیں نماز کے معاملہ میں نماز کتنا عام ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بچہ بچی 7 برس کے ہو جائیں انہیں نماز کی تعلیم دو، اور فرمایا جب 10 برس کے ہو جائیں تو ان پر بھی سختی بھی کرنی پڑے، ان پر سوٹی لاٹھی بھی جاری کرنی پڑے، تو فرمایا کرو، ان کو نماز کا عادی بنو، قوا انفسکم وعلیکم نارا کی ذمہ داری کا احساس کرو۔ آج اس پرفتن دور میں یہ ہے، اگر اہل خانہ کو دنیاوی حوالے سے ڈیوٹی سر انجام نہ دیں
تو گھر کا سربراہ ان پر سختی کرتا ہے، مار پیٹ تک نوبت جاتی ہے، اور اگر نماز نہ پڑھے نہیں پوچھتا، تلاوت قرآن نہ کرے نہیں پوچھتا، اہل خانہ اللہ کا ذکر نہ کرے نہیں پوچھتا۔ میرے بھائیو سچی بات ہے، یہ قو انفسکم و اہلیکم نارا، جو مسلمان اس ذمہ داری کا احساس کرتا ہے، وہ جب تک گھر میں نماز نہ دیکھے سکون نہیں آتا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہ دیکھے اس کو سکون نہیں آتا، گھر میں اللہ کا ذکر نہ دیکھے نہ سنے اس کو سکون نہیں ہوتا۔ اور ماشاءاللہ پھر ایسا گھرانہ کیسا عالیشان گھرانہ بن جاتا ہے جس گھر میں قرآن مقدس کی تلاوت ہو، اہل خانہ نماز پڑھیں، ماشاءاللہ ذکر اذکار ہو، وہ گھر کتنا عظیم گھر ہوتا ہے، کتنا عظیم گھر ہوتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں کیا ہے؟ ہمارے ہاں کوئی احساس نہیں ہے، کوئی احساس نہیں ہے۔ تو عرض کر رہا تھا، کیا کہتا ہے جاسوس؟ کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے باللیل رہبان، مسلمانوں کے شب و روز، مسلمانوں کی ڈائری یہ ہے کہ رات کو وہ نمازیں پڑھتے ہیں، مسلح پر ان کی راتیں گزرتی ہیں، وبالنہار فرسان، اور دن کو میدان جہاد میں شاہ سوار ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر! رات اللہ کی عبادت میں اور دن بھی اللہ کی عبادت میں۔ فرمایا الجہاد ماضٍ الی یوم القیامہ، قیامت تک یہ جہاد جاری و ساری رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو فرمایا ان کی راتیں اللہ کی عبادت میں اور ان کے دن میدان جہاد میں۔ پھر عدل و انصاف کا یہ عالم ہے، ولو سرق ابن ملکہم قطعوہ ولو زنا رجما، اگر ان کے بادشاہ کا بیٹا شہزادہ چوری کا ارتکاب کر لے، بلا امتیاز اس کا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں، اس کا ہاتھ کاٹ لیتے ہیں۔ اور اگر وہ بدکاری کا مرتکب ہو جائے اس پر حد جاری کرتے ہیں۔ جب یہ مسلمانوں کی ڈائری اس رومی جاسوس نے اپنے سپہ سالار کے سامنے پیش کی، تو اب وہ سپہ سالار کیا کہتا ہے؟ اللہ اکبر! سچی بات ہے، جب مسلمان ان اوصاف سے متصف تھا، اللہ اکبر، ان محاسن کا حامل تھا، تو دشمن اس کا نام سن کر کے ڈر جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ڈر جایا کرتے تھے، مسلمانوں کا نام سن کر کے دشمن گھبرا جاتا، ڈر جاتا، بغیر جنگ کے اپنے قلعوں کی چابی حوالے کر دیا کرتا تھا۔ تو اب وہ کیا کہتا ہے؟ وہ سپہ سالار، رومی سپہ سالار کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے ان کنت صدقتنی، او جاسوس، اگر تو نے مسلمانوں کی ڈائری میرے سامنے صحیح پیش کی ہے، حق اور سچ پیش کی ہے، تو پھر فبطن الارض خیر من لقائہم، پھر مر جانا ان سے مقابلہ کرنے سے بہتر ہے۔ ایسی قوم سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے، اللہ اکبر، ایسی قوم سے ہم جنگ نہیں کر سکتے جن کا کردار یہ ہے، جن کے اوصاف یہ ہیں، اللہ اکبر، جن کا طرز زندگی یہ ہے کہ دن جہاد میں، راتیں اللہ کی عبادت میں، اور عدل و انصاف میں نہ امیر کا فرق ہے، نہ غریب کا ہے، نہ شہزادے کا ہے، نہ فقیر کا ہے۔ اللہ کا حکم، اللہ کا آرڈر، اللہ کا قانون بلا امتیاز ہر ایک پر نافذ کرتے ہیں۔ میرے بھائیو یہ وہ محاسن ہے، یہ وہ محاسن ہے کہ مسلمان کیا تھے؟ مٹھی بھر ہوتے اور سینکڑوں پر، ہزاروں پر غالب آ جایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر! ایک روایت ہے، واللہ علم، اس کی سند کے متعلق بھی میں کچھ نہیں عرض کر سکتا کہ اللہ اکبر، ویسے یہ ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت سلطان ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ایک مارکہ میں فتح نہیں ہو رہی، کافی وقت لگ رہا ہے، تو وہ ایک لکڑی کا ایک تنا اٹھایا، ایک شاخ اٹھائی، وہ زمین پر کلید کرنے لگے، سوچ بچار ہے، تفکر ہے کہ اب یہ کیا بنے گا، کیا ہوگا۔ چنانچہ دیکھا انہوں نے، ان کے سامنے ایک چونٹی ہے، ایک کیڑی ہے، وہ پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، وہ گر جاتی ہے۔ تاریخی واقعہ ہے، پہاڑ پر چڑھنے کی کوشش کرتی ہے، گر جاتی ہے، بارہا چڑھی، بارہا گری، بارہا چڑھی، بارہا گری۔
سلطان نے دیکھا کہ چینٹی بارہا چڑھی بارہا گری، نتیجہ کیا ہوا کہ چڑھنے میں کامیاب ہو گئی۔ تو سلطان نے عزم کیا کہ اگر ایک چونٹی ایک کیڑی اپنے مقصد میں جد و جہد کر کے کامیابی حاصل کر لیتی ہے تو سلطان تو مسلمان ہے، مسلمانوں کا بادشاہ ہے، اللہ کی توحید اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کو ماننے والا ہے۔ اٹھ، مستعد ہو جا، کوشش کر، سعی کر، انشاءاللہ جی اللہ کی نصرت شامل حال ہوگی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے کامیاب فرمایا۔ میرے بھائیوں، مسلمانوں کو اللہ نے کامیاب فرمایا۔ یہ عملی زندگی تھی، عملی زندگی۔ آج ہر طرف سے پریشانی ہے۔ آپ فلسطین کے حالات دیکھیں، پریشان ہوتا ہے۔ مقبوضہ کشمیر کے حالات دیکھیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ برما کے حالات دیکھیں، آپ پریشان ہوتے ہیں۔ آپ یمن کے حالات دیکھتے ہیں، افسوس ہوتا ہے۔ سچی بات ہے کہ مسلمان عملی طور پر مسلمان ہو جائے، صحیح معنوں میں مسلمان ہو جائے تو اللہ کی نصرت سے اس کے شامل حال ہے۔ وہ عظیم ذات اب بھی قادر ہے کہ ملائکہ کو آسمان سے اتار دے۔ اب بھی اللہ تعالیٰ قادر ہے۔ میرے بھائیوں، عمل سے زندگی بنتی ہے۔ عمل ایک بہت چیز ہے، یہ ایک ہتھیار ہے، یہ ایک آلہ ہے، یہ ایک عظیم نسخہ ہے۔ عملی زندگی مسلمان صحیح معنوں میں مسلمان، عملی مسلمان بن جائیں، اللہ کی طرف سے خیری ہے۔ تو رسول کریم نے کیا فرمایا جب بچہ بچی بیٹا بیٹی 7 برس کے ہو جائے انہیں نماز کی تعلیم دو، اور جب 10 برس کے ہو جائیں اور ان پر جبر کرنا پڑے، مار پیٹ کرنی پڑے تو فرمایا کرو اور ان کو نماز کا عادی بناؤ۔ ماشاءاللہ جس گھر میں 7 برس کا بچہ نمازی بن گیا وہ بوڑھا ہونے تک کبھی نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ میرے بھائیو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی نے اس بھی بڑا تکون من المشرکین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا 2 نمازیں جو مسلمانوں پر بڑی بھاری، اللہ اکبر، جو منافقین پر بھاری گزرتی ہے، 2 نمازیں۔ ویسے اللہ نے ایک مقام پر بھی فرمایا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ فرمایا نمازوں کے لیے تباہی اور بربادی ہے وہ نماز جو اللہ کی رحمت، اس کی نصرت، خیر و برکت کا سبب ہے۔ اب وہ ایک پہلو سے نمازی کے لیے ہلاکت، بربادی اور تباہی کا سبب بن رہی ہے۔ ابھی آپ نہیں کہہ رہے، میں نہیں کہہ رہا، کوئی اور نہیں کہہ رہا، یہ اللہ کا فرمایا فویل للمصلین۔ فرمایا نمازوں کے لیے تباہی و بربادی ہے، نمازوں کے لیے تباہی و بربادی ہے۔ کون نمازی؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ فرمایا جو نماز میں سستی کاہلی کرتے ہیں، اذان سن لی سو گیا، چلو پڑھ لیں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ میرے بھائیو، نہیں، مسلمان سستی نہیں کرتا بلکہ وہ انتظار میں رہتا ہے۔ اسی لیے تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب آپ حضرات نے نماز عشاء باجماعت پڑھی، حدیث کے مطابق آپ صحیح معنوں میں دل میں عزم کریں انشاءاللہ صبح کی نماز باجماعت پڑھنی ہے۔ اب عشاء کی نماز سے لے کر کے صبح کی نماز تک یہ ساری ساعت یہ نیکی بنا کر کے اللہ جل شانہ کی ذات گرامی آپ کے نام اعمال میں لکھ دیں گے۔ صبح کی نماز باجماعت پڑھی اور عزم کیا انشاءاللہ ظہر کی نماز باجماعت پڑھنی ہے، یہ صبح سے لے کر کے نماز ظہر تک یہ ساری ساعت یہ نیکی بنا کر کے نام اعمال میں لکھی جاتی ہے۔ اسی طرح فرمایا نماز ظہر سے عصر تک، عصر سے مغرب تک، مغرب سے عشاء تک، یہ تمام اوقات صحیح نیت کرنے سے اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ اجر و ثواب میں نیکی بنا کر کے لکھ دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے کہ اللہ کی رحمت تو بہانے ڈھونڈتی رہتی ہے، بہانہ نہیں ڈھونڈا۔ کون ہے؟ ایک بدنام زمانہ ہے، اللہ اکبر، بدنام زمانہ ہے۔ اور وہ کیا کرتی ہے؟ ایک نجس جانور، ایک موذی جانور، کتا، جس کے متعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ جس گھر میں کتا ہوگا وہاں رحمت کا فرشتہ نہیں آئے گا۔ اب اس موذی جانور کو اس نے جو پیاس سے مر رہا تھا اس کو پانی پلا دیا، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات گرامی نے اس کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے
سچی بات ہے، میدان محشر کا تو ہم سب کو یقین ہے، میدان محشر قائم ہونا ہے، اللہ کی عدالت قائم ہونی ہے، اور وہاں ہر انسان کا احتساب ہوگا۔ یہی تو ڈر ہے کہ آپ سے فرمایا اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب لینا تو حساب آسان لینا۔ اب ام المومنین عفیفہ عتیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حساب یسیرا کیا ہے؟ فرمایا اللہ کے حضور پیشی ہے۔ اللہ فرمائے بندے تو نے یہ عمل کیا، تو نے یہ غلطی کی، تو نے یہ تقصیر کی، تو نے یہ گناہ کیا، اللہ میرے آقا و مالک اللہ میں نے کیا، اب یہیں پر بات ختم ہو جائے، یہ ہے حساب یسیرا۔ اور اگر اللہ مناقشہ کر رہے وَمَن نُوقِشَ فَقَدْ حَرَجَ عائشہ، اللہ نے پوچھ لیا میرا بندہ یہ تو نے جرم کیوں کیا، اب کیوں کیا نہیں اور انسان تباہ و برباد ہوا نہیں۔ اب کون ہیں؟ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ میری جماعت اہل حدیث کا عقیدہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے اللہ اس مرد عورت کو جس کے دل میں ایک رائی کے دانے برابر ایمان ہوگا اللہ جہنم سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل فرمائیں گے۔ یہ میری جماعت کا عقیدہ ہے۔ میرے بھائیوں، جس کی شفاعت سے دل میں رائی دانے برابر رکھنے والا ایمان وہ جنت سے نکال کر کے جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، تو ایسی ہستی اللہ کے حضور اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہ میرا حساب لینا تو بڑا آسان لینا۔ اللہ اکبر۔ اور کتنا فکر ہے، کتنا فکر ہے۔ سلام پھیرا، اٹھ کر کے جلدی چل دیے۔ اللہ اکبر۔ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ پریشان، یہ کیا ہوا؟ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیتوں کو تو ایسا نہیں کیا، آپ سلام کے بعد بیٹھتے، ذکر اذکار ہوتا، گفتگو شنید ہوتی، تمام معاملات چلتے۔ اب یہ کیا ہوا، کیا پریشانی تھی، کیا مسئلہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھیرتی جلدی چل دیا۔ اللہ اکبر۔ اب واپس تشریف لائے، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا بات ہے، آج عجیب بات دیکھی ہے، آج نئی بات دیکھی ہے۔ آپ فرماتے کہ سونے کی ڈلیا بج چکی تھی، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم نہیں کر رہا تھا، نہیں کر چکا، اب مجھے یاد آیا تو میں نے جلدی سے جا کر کے اس سونے کی ڈلی کو مستحق حضرات تک پہنچایا۔ اللہ اکبر۔ یہ فکر ہے، آپ یہ فکر بھی دیکھیں نا، اللہ اکبر، کس قدر فکر ہے، کس قدر فکر ہے۔ اللہ اکبر۔ ابو ہریرہ بھوکے پیاسے، اللہ اکبر، اصحاب صفہ کا طالب علم، قرآن و حدیث کا طالب علم، بھوکا پیاسا، اللہ اکبر۔ حضرت صدیق بھی نہ سمجھ سکے، حضرت عمر بھی نہ سمجھ سکے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سمجھ گئے کہ آج ابو ہریرہ بھوکا بھی ہے پیاسا بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، سچی بات ہے، عبداللہ عبد الرحمن کے گھر پیدا ہوا، ختنہ ہوا، عقیقہ ہوا، ہم مفت کے مسلمان بن گئے۔ آئیے اگر اسلام کی قدر پوچھیں، حضرت ابو ہریرہ سے پوچھو، حضرت بلال سے پوچھو، حضرت سلمان فارسی سے پوچھو، دیگر اجلہ صحابہ سے پوچھو کہ اسلام کیسے آیا، اسلام کو قبول کرنے کی کیا قیمت چکانی پڑی۔ آج ہمیں تو سچی بات ہے آسانی سے اسلام مل گیا، مسلمان کے گھر پیدا ہوئے، ہم مسلمان بن گئے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ السلام سمجھ گئے کہ ابو ہریرہ بھوکا بھی ہے اور پیاسا بھی ہے۔ آپ نے فرمایا چل ابو ہریرہ، آپ لے گئے، اپنے گھر لے گئے، اور اللہ نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا۔ نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ابو ہریرہ تمام اصحاب صفہ طالب علم کو بلا لاؤ، بلا لائے گئے۔ اب حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں فرمان رسول میں سب کو بلا لایا، آپ نے فرمایا اٹھاؤ دودھ اور بسم اللہ کر کے دائیں ہاتھ سے دینا شروع کرو۔ یہ ماشاءاللہ مسلمان کو اللہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز سکھائی، مہذب بنایا، تعظیم سکھائی، اٹھنا بیٹھنا سکھایا، بولنا سکھایا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چلنا پھرنا سکھایا اور سونا سکھایا، کھانا پینا سکھایا، بیع شرا سکھائی، شادی غمی سکھائی، پورا دین سکھایا۔ اور میں کل بیمینک، مسلمان کھانا کھا دائیں ہاتھ سے کھا، کل بیمین، اس سے پہلے فرمایا سم اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھا، کل بیمینک اپنے دائیں ہاتھ سے کھا، کل مما یلیک اپنے سامنے سے کھانا کھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی تربیت دی، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسا مربی، ایسا استاد
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری تعلیمات دی، امت کو پوری تعلیمات دی۔ تو جس گھر میں ماشاءاللہ نماز ہو، جس گھر میں نماز ہو، جس میں تلاوت قرآن ہو، جس میں اللہ کا ذکر ہو، وہ گھر کتنا عظیم گھر ہے، کتنا عظیم گھر ہے۔ بات چل رہی تھی کہ نماز ایمان اور اسلام کی نشانی ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ ایک واقعہ آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے۔ اس غزوے میں ایک مسلمان کے ہاتھ سے ایک کافرہ فنار ہوئی، تو اس کے شوہر نے عزم کر لیا کہ میں نے اپنی اہلیہ کا مسلمانوں سے انتقام لینا ہے۔ اب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس معرکہ کی کامیابی کے بعد آپ اپنے سفر کو روانہ فرماتے ہیں، اور وہ پیچھے سے وہ تعاقب کر رہا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں ٹھہرنا چاہتے تھے وہاں سب کو آرڈر ہوتا کہ سو جاؤ، آرام کرو، اور پہرے دار مقرر ہوتے، پہرے دار مقرر ہوتے۔ ایک ڈیوٹی حضرت بلال کی بھی لگی تھی کہ بلال صبح کی نماز کے لیے اٹھا دینا۔ حضرت بلال جاگتے رہے۔ جب نیند نے زور پکڑا وہ اونٹ کے پلان سے ٹیک لگاتے ہیں اور سو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوا؟ سورج طلوع ہوا، اس کی کرنیں چہروں پر پڑی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جاگے، صحابہ بیدار ہوئے۔ آپ نے فرمایا اس وادی کو فوری طور پر چھوڑو۔ اس وادی کو چھوڑ دیا گیا۔ آگے چل کے اذان ہوئی، اقامت ہوئی، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز بجماعت پڑھائی۔ تو بہرحال وہ کافر پیچھے تعاقب میں جا رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جگہ آرام کرنے کا پروگرام بنایا، اور دو صحابہ، ایک حضرات مہاجرین میں سے اور ایک حضرات انصار میں سے، آپ نے دو پہرے دار مقرر فرمایا تم پہرا دو، باقی سب کو آرڈر دیا کہ تم سو جاؤ۔ اب دو پہرے دار پہاڑ کی بلندی پر چڑھ گئے، اور انہوں نے آپس میں فیصلہ کیا کہ رات کا ایک حصہ ایک پہرا دے اور دوسرا جو ہے سو جائے، اور دوسرا حصہ اس کے برعکس۔ اب جس کی پہلی رات کے پہلے حصے میں پہرے کا نمبر تھا، اس نے سوچا بجائے ایسے کہ میں ایسے کھڑا رہوں کیوں نہ نماز میں شروع کر دوں۔ اس نے نماز شروع کر دی۔ اب کافر جو پیچھے تاڑ میں ہے، پیچھے تعاقب میں ہے، وہ تلاش میں ہے، اس نے دور سے دیکھا کہ پہاڑ کی بلندی پر ایک آدمی اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ عبادت کا طریقہ مسلمانوں میں ہے۔ اب کیسے اس نے سمجھا؟ اس نے نماز سے پہچانا کہ یہ مسلمان ہے۔ اللہ اکبر میرے بھائیو، سمجھو، نماز سے اس نے سمجھا کہ یہ اوپر جو کھڑا ہے یہ مسلمان ہے، یہ نماز پڑھ رہا ہے، یہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، ضرور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مجاہدین صحابہ اس کے گرد و پیش میں ہوں گے۔ تو وہیں سے اس نے تیر اندازی کی۔ اللہ اکبر۔ اب تیر اندازی ہے جس میں خون جاری ہے، نماز پڑھ رہا ہے جس میں خون جاری ہے، لیکن اس کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اب ساتھ سویا ہوا صحابی، دوسرا مجاہد صحابی، اس کے جسم پر وہ خون کے قطرات پڑے، وہ بیدار ہوا۔ پھر یہ معاملہ سامنے آیا، لیکن اس نماز پڑھنے والے کو کوئی پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا تھا، فرمایا یہ تیر میرے جسم سے اس وقت نکالنا جب علی نماز میں ہو۔ اللہ اکبر۔ جب علی نماز میں ہو تو سچی بات ہے یہ ہے نماز مسلمانوں کی، جس میں خشوع ہے۔ تیر لگ جائے پتہ نہیں، اور پتھر لگ جائے کوئی پتہ نہیں، وہ اللہ سے ماشاءاللہ وہ انہوں نے تعلق جوڑا ہوا ہے، نماز میں اللہ سے تعلق جوڑا ہوا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ سے قرب اگر کسی نمازی کو حاصل ہوتا ہے تو وہ سجدہ ہی ہے۔ پوری نماز میں سجدہ ہے جس میں اللہ سے انسان کو قرب حاصل ہوتا ہے۔ میرے بھائیو، اب اس کافر نے نماز سے پہچانا کہ یہ مسلمان ہے۔ معلوم ہوا کہ نماز ایمان و اسلام کی نشانی ہے، نمازی مسلمان ہے، اور جو بے نماز ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ میرے بھائیو، اب اس کے آداب ہے، اس کا طریقہ کار ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، اس کا طریقہ بھی سکھایا۔ سنن ابی داؤد میں حدیث ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب سلوار پاجامہ اور تہ بند ٹخنوں سے نیچے چلا جائے تو فرمایا اس کا وضو نہیں ہے۔ آپ سنن ابی داؤد پڑھیں،
سنن ابی داؤد میں یہ حدیث موجود ہے کہ جب تہبند، سلوار اور پاجامہ یہ ٹخنے سے نیچے چلا جائے تو فرمایا نماز اس کا وضو ہی ختم ہے۔ میرے بھائیو، ہم سچی بات ہے احتیاط کریں، پوری احتیاط کریں۔ اور یہ ماشاءاللہ ائمہ حرمین شریفین اور بلکہ حرمین شریف ہے، یہ پورے سعودی کے ائمہ ماشاءاللہ سنا ہے جب اقامت ہوگی کیا دیں، سوو سوو سو استو استو سوو سوکم سد الفرد سد الخلق، اللہ اکبر۔ یہ کیا ہے؟ یہ سنت کی تعلیم ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اللہ اکبر نہیں کہا کرتے تھے جب تک آپ صف بندی کو نہ دیکھ لیتے یہ درست ہو چکی ہے، سب صحیح ہو چکی ہے۔ اب سب کہی ہے صحیح کیا ہے، انسان اپنی باڈی کے مطابق اپنے پاؤں پھیلائے، کندھے سے کندھا ملائے، ٹخنے سے ٹخنا ملائے، اور سچی بات ہے، سچی بات ہے، اللہ اکبر، اس سنت کے مطابق صف بنانے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد کرام ہے، فرمایا فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، نماز تمام ہی تب ہوتی ہے جب صف صحیح ہو، جب صف صحیح ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا انسان مسلمان جب آپس میں دو بھائی نمازی یہ خالی جگہ چھوڑ دیتے ہیں، فرمایا شیطان ایک بکرے کے بچے کی شکل میں اس خالی جگہ سے داخل ہوتا ہے۔ صف میں دو نمازیوں کے درمیان جو خالی جگہ پا جاتی ہے، شیطان بکری کے بچے کی شکل میں اسی خالی جگہ سے آتا ہے، کیونکہ یہ آپ جانتے ہیں کہ یہ ایک قوم ہے، یہ ایک برادری ہے، یہ ایک نسل ہے، یہ ایک مکلم مخلوق ہے، جنات شیاطین۔ تو پھر یہ کہ اللہ نے یہ قانون رکھا ہے، یہ انسان کو دیکھ سکتے ہیں اور انسان جنات کو نہیں دیکھ سکتا۔ تو اب چھوٹے بکرے کی شکل میں داخل ہوتا ہے شیطان، جن، تو انسان نمازی نہیں دیکھ سکتا لیکن وہ دیکھ لیتا ہے۔ فرمایا اس خالی جگہ سے داخل ہوتا ہے سب میں اور نمازی کو کہتا ہے اذکر قضا اذکر قضا اذکر قضا، اور نمازی فلاں بات یاد کر لے، فلاں بات یاد کر لے۔ اب تمام بھولی ہوئی باتیں ہمیں نماز میں یاد آتی ہیں، اور اللہ کے رسول نے فرمایا اس خالی جگہ کو بند کرو، اس کو بند کرو، شیطان کے آنے کا راستہ مت چھوڑو، تو انشاءاللہ عزیز وہ نماز کامیاب ہوگی۔ میرے بھائیو، نماز کامیاب ہوگی۔ تو اللہ وعد اللہ کا ارشاد ہے، فرمایا واقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، فرمایا نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو، جس کا مطلب یہ ہے کہ مسلمان نماز پڑھتا ہے اور جو نماز نہیں پڑھتا وہ مسلمان نہیں۔ آپ اس کو کفر سے بھی تعبیر کر سکتے ہیں، اللہ نے مشرک سے تعبیر فرمایا۔ اس لیے نماز اسلام میں عام ہے، اسلام میں نماز عام ہے، اور سچی بات ہے اصل نماز ہے ہی با جماعت، الا یہ کہ کوئی شرعی عذر پیش آ جائے، بیمار ہے مسجد نہیں آ سکتا، مسافر ہے سفر میں مسجد نہیں مل رہی، جہاں شرعی عذر ہے وہ اپنی جگہ ہے، ورنہ نماز با جماعت ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی طرف سے کیا انعام ہے، کیا انعام ہے؟ فرمایا یہ انعام ہے کہ اکیلے آدمی 27 نمازیں پڑھے اور با جماعت ایک نماز پڑھے، اس با جماعت نماز کا ثواب یہ 27 نمازوں کے برابر ہے۔ میرے بھائیوں، ہم دنیا کا فائدہ سوچتے ہیں، اگر ہم دین کا نفع سوچیں، آخرت کا فائدہ سوچیں تو کتنا ہمارے لیے بات نفع بخش ہے۔ سچی بات ہے، مسلمان کو وہ نفع سوچنا چاہیے جو مستقبل میں کام آئے۔ دنیا کا نفع یہ دنیا تک محدود ہے۔ ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے کاروبار میں، آپ کے آنے میں، وطن چھوڑ کر کے سعودی عرب میں تشریف لانے، اللہ برکت فرمائے، آپ کو اپنے مقصد میں کامیاب فرمائے، اللہ آپ کی اس مزدوری میں، اس کی تنخواہ میں اللہ تعالیٰ برکت فرمائے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک دعا ہے۔ لیکن میرے بھائی دیکھو، آپ ارب پتی ہو جاتے ہیں، ارب پتی۔ آج موت آئی، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ جائیداد آپ کی نہیں ہے، یہ ارب پتی، یہ ارب روپیہ جو آپ چھوڑ کے بینکوں میں جا رہے ہیں یہ آپ کا نہیں ہے، یہ ورثاء کا ہے۔ وہ چاہے اچھے کام میں خرچ کریں، چاہے برے کام میں خرچ کریں، لیکن ایک نفع وہ ہے جو مستقبل میں فائدہ دیتا ہے۔ آپ نماز با جماعت پڑھیں، یہ آخرت کا فائدہ ہے،
اللہ اکبر. آپ دینی کام سر انجام دیں، یہ آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ ہے. نفع وہ سوچیں جو دنیا میں کام آئے، نفع وہ سوچیں جو آخرت میں کامیاب آئے. آپ نفع وہ سوچیں جو ہر حال میں انسان کی نجات اور کامیابی کا باعث بنے. میرے بھائیو، اولین اس دینی فائدے اور مستقبل کے فائدے میں یہ نماز ہے. لیکن نماز کو آداب سے پڑھیں، الہات تو ضرور سے پڑھیں، بیعت مسلمان ہونے کے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق پڑھیں. سچی بات ہے آپ نے تمام عبادات میں عملی ٹریننگ دی. سچی بات ہے نماز وہی جو نماز محمدی ہے، روزہ وہی جو روزہ محمدی ہے، زکوٰۃ وہی جو زکوٰۃ محمدی ہے، حج عمرہ وہی جو حج عمرہ محمدی ہے. یعنی طریقے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ. فرمایا جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و تابعداری کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اللہ کی تابعداری کی. اور دوسرے مقام پر فرمایا جس نے اللہ رسول کی اطاعت و تابعداری کی فقد فاز فوزا عظیما، اس نے بہت بڑی کامیابی حاصل کر لی. اور پھر یہ ہے کامیابی اللہ رسول کی اطاعت کا نام ہے. اور اللہ رسول کی اطاعت سے ہٹ کر یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم. ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو، اللہ رسول کی اطاعت و تابعداری سے ہٹ کر کے اپنے اعمال کو برباد نہ کرو. یعنی ہر وہ عمل برباد ہے، ہر عمل وہ ضائع ہوتا ہے جو اللہ کی اطاعت کے مطابق نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے کہ اطاعت کے مطابق نہیں. وہ آخری حدیث آپ سن لیں. جب وہ 3 آدمی حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے ایک حدیث میں توضیح ہے کہ ام المومنین عفیفہ عتیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی. آپ کی خدمت حاضر ہوئیں، آخری بات ہے، آپ کی خدمت حاضر ہوئیں اور نبی علیہ السلام کی عبادت کے متعلق پوچھا. آپ نے بچایا، انہوں نے اس کو کم سمجھا اس لیے کہ آپ بخشائے ہیں. خلاصہ مختصر پھر چلے گئے یہ کہہ کر کے. ایک نے کہا میں بقیہ زندگی ساری رات نماز پڑھوں گا، سونا نہیں. دوسرے نے کہا جتنا زندگی باقی ہے دن کو روزہ رکھوں گا، اب روزہ نہیں چھوڑنا. تیسرے نے کہا عقد نکاح نہیں کروں. بچہ کہہ کے چلے گئے. نبی علیہ السلام تشریف لائے. اما جان نے بتایا فلاں حضرات تشریف لائے تھے، آپ کی عبادت متعلق پوچھا، میں نے بتایا، انہوں نے اس کو کم سمجھا اور یہ اظہار کر کے گیا. آپ نے فرمایا بلاؤ. آ گئے. آپ نے فرمایا ہاں تم نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا ہم نے ایسے ایسے کہا. اب میں سن لو، میں تمہارے مقابلے میں متقی پرہیزگار بھی زیادہ ہوں، وَإِنِّي أَخْشَاكُمْ وَأَتْقَاكُمْ لِلَّهِ. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تقوی بھی زیادہ ہے اور اللہ خوف بھی زیادہ ہے. لیکن اس کے باوجود فرمایا انی اصوم و افطر اصلی و ارقد. فرمایا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز بھی پڑھتا ہوں اور اپنے بستر پر سو بھی جاتا ہوں. میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دن کو روزے بھی رکھتا ہوں اور روزہ ترک بھی کر دیتا ہوں اور میں نے اتنا عقد نکاح بھی کر رکھے ہے. فرمایا فمن راغب عن سنتی فلیس منی. جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ادھر ادھر ہو جائے فرمایا میری امت میں شامل نہیں ہے. تو ثابت ہوا میرے بھائیو نماز بھی وہی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، حج بھی وہی جو آپ کے طریقے کے مطابق، زکوٰۃ بھی وہی جو آپ کے طریقے کے مطابق، تمام اعمال تمام عبادات اللہ کے وہی قبول جو رسول اللہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. اللہ سے دعا ہے جو کچھ عرض کیا ہے اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ پوری امت مسلمہ کو زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے. اللہ موت خاتمہ ایمان پر کرے. اللہ تعالیٰ تمام ضعفاء مسلمانوں کی مدد فرمائے، فلسطین میں، برما میں، مقبوضہ کشمیر میں، اور اللہ تعالیٰ یمن پہ بھی مسلمانوں کو نصرت و فتح سے مالا مال فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین محترم، یہ تھے جناب وزیر الشیخ عبدالستار علی پور حفظہ اللہ جو باقی الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین کے موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار فرما رہے تھے. اللہ ہم سب کو صحیح معنوں میں نمازی بنائے، نماز قائم کرنے والے اور شرک اور مشرکین کے کردار سے ہمیں محفوظ رکھے. اللہ شیخ صاحب کے ذریعے قبول فرمائے، ان کو نئے مقاصد میں کامیابی دے اور ہم سب کو صحیح معنوں میں نماز پڑھنے والے، قائم کرنے والے اور دیگر نیک اعمال کی پابندی کرنے والے بنائے. اللہ ہمارا حامی ہوگا، ناصر ہوگا. اللہ سب کی حاضری سننا سنانا
قبول و منظور فرمائے، اور اس پروگرام کے انعقاد میں جن کا جتنا تعاون ہے ایک دوسرے کو اطلاع دینے میں آنے میں، اللہ ان سب کو اس کا بہتر اجر ثواب عطا فرمائے۔ اللہ دنیا بھر کے مسلمانوں کی فریاد نصیب فرمائے، تسکیری فرمائے، ان کے سبوں میں اتحاد اتفاق فرمائے، اور سب کی نیکیاں صیام قیام قرآن کی تلاوت اور دیگر نیک اعمال قبول منظور فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Stop.